کل کے درس میں اصحاب کہف کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کے یہ مبارک لوگ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم کی وجہ سے غار میں جا کر سو جاتے ہیں، اور بادشاہ دقیانوس کے بعد کچھ صدیوں کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا معاملہ دکھا دے کہ جس سے ان لوگوں کی رہنمائی ہو جائے کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جب یہ مبارک ہستیاں اس غار میں آرام فرما ہوتی ہیں اور کچھ صدیاں گزر جاتی ہیں تو ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے قریب پہنچتا ہے اور وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ اس غار کے کنارے پر جو دیوار ہے اس کو گرا دیا جائے اور اس غار کے اندر اپنی بکریوں کو بسائے۔ چنانچہ وہ اس دیوار کو جب توڑتا ہے تو غار کے اندر یہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں، لہذا ان کو دیکھ کر ان لوگوں کے دل میں جو دیوار کو توڑنے میں شامل تھے ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ اس طرح وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیند سے بیدار بناتا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جا کر چھپکے سے بازار سے کھانا لے کر آ جائے اور ساتھ ہی بادشاہ دقیانوس کا حال بھی معلوم کر کے آ جائے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ ان کے درباری تھے، ان کے دربار میں قریب ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ بھی معلومات کر کے آئے۔ چنانچہ ان اصحاب کہف والوں میں سے ایک نام کے یملیخا، وہ جب بازار جاتے ہیں اور نان بائی سے، روٹی والے سے جب روٹی خریدتے ہیں، جب سکہ دیتے ہیں تو وہ نان بائی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا سکہ دے رہا ہے، اور وہ ان کا جب چہرہ دیکھتا ہے یہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جوان تمہارے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا ہے اور یہ تم کیا دے رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، یہ ملیخا کہتا ہے کہ جناب کہ ہم کسی دور کا سکہ ہے، ہم نے کل ہی تو اس غار کے اندر بنا لی ہے، ہم کل ہی تو سوئیں اور آج اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر ہم روٹیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا بات کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں خزانہ لگا ہے۔ چنانچہ بہرحال وہ اپنا یہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ غار میں موجود ہیں۔ وہ چنانچہ کہنے لگتا ہے کہ بادشاہ دقیانوس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو 3 صدیاں پرانا بادشاہ گزرا ہے، 3 صدیاں پرانا بادشاہ گزرا ہے، اس نام کا ابھی کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، 3 صدیاں ہم تو کل ہی سوئے تھے، یہ 3 صدیاں کیسے گزر گئی؟ اور ان صدیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار میں ان کو 309 سال سلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ چنانچہ اس واقعے کی جب بادشاہ کو خبر ہوتی ہے کہ اس طرح واقعہ رونما ہوا ہے تو وہ بادشاہ بھی ان کی زیارت کے لیے آتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حقانیت دکھا دی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 3 صدیاں پہلے سونے والوں کو اٹھا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اصحاب کہف والوں کے ساتھ ہی ایک کتا بھی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی شان عطا فرمائی، اس کتے کو بھی عظمت عطا فرمائی کہ جس طرح غار میں یہ ہستیاں آرام فرما تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بظاہر کوئی رزق کا انتظام نہیں فرمایا تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ آتا نہیں تھا، یہ سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام معاملات کو ویسے ہی پورا فرمایا۔ اور ان کے کتے کے بارے میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، قرآن کی کوئی بھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے بیان نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بیان فرمایا کہ ان کا کتا غار کے کنارے اپنی کلائیوں کو بچھائے بیٹھا ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بیان فرمایا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شان کیوں عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بندوں کا اسے ساتھ ملا، اسے قرب ملا۔ یہ بھی بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے اور بت پرستی سے بیزار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں تھی، اللہ والوں کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کو قرآن بیان فرما دیا۔ لہذا آج بھی جو لوگ اولیاء کرام پر مقاصات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان و عظمت کے منکر ہیں، دیکھیں کہ 309 سال سونے والے کوئی انبیاء نہ تھے بلکہ انبیاء کی امت ہی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلایا اور سوتے رہے، اور ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، اس کو بھی شان عطا فرمائی۔ تو معاذ اللہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مزارات اولیاء میں آرام فرما ہستیوں کے بارے میں نازبہ کلمات کہے، تو اس کی عقل کا کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ جب اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال زندہ رکھ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کو کیسے زندہ نہ رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو کیسے زندہ نہ رکھے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب یہ اولیاء زندہ رہ سکتے ہیں تو ہمارے نبی تو انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے یہ 2 جہان ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا مالک بناتے ہوئے، خزانے عطا فرماتے ہوئے رحمت للعالمین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا